حق اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد للعالمين سمعنا من سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأجريات والمعز وصحبه أولياء المسلمين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے. آخر ہونا مرشد بتاتے ہیں 5 ٹائم نماز 5 ٹائم وظیفہ جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال رزق کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے. دعا کریں ورنہ کہہ دے گا ہندوستان میں سود جائز ہے. اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک شریعت ایک 4 چیز بنایا. اللہ تعالیٰ نے 4 چیز میں ایک چیز بھی کم ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. آپ کا مرشد کیا کہہ رہا ہے. آج 22-23 دن ہو گیا میرے بھائی مجلس آج لیکن نمازی نہیں پڑھا میرے بھائی. کوئی فائدہ نہیں مجلس کرانے سے کوئی فائدہ نہیں. عمل ہونا چاہیے. عمل نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے. عمل ہو اس پر جو مرشد نے کہا نماز وظیفہ قرآن ماں باپ کی خدمت اس پر تبھی کامیابی ہے. مجلس چلتا رہے کیا دقت. آئیں گے تبرک کھائیں گے اور ڈھکارتے ہوئے چلے جائیں گے کیا فائدہ ملے گا. نہیں میرے بھائی نماز وظیفہ قرآن. اللہ تعالیٰ پہلا سوال کرے گا اے بندہ تو میرے لیے کیا لایا. میں نے تو تیرے لیے بہت کچھ دیا. میرے لیے کیا لایا. میں نے تیرے لیے سب کچھ دیا. کھانے کے لیے پہننے کے لیے اوڑھنے کے لیے ہر کچھ انتظام کیا. میں نے ایک چیز مانگا کہ تم میری عبادت کر کے آنا. ایک چیز مانگا تو نے دیا ہم کو. آج بوڑھا ہو گیا انسان نماز نہیں ہے. بوڑھا ہو گیا انسان قرآن نہیں ہے. اے حضور گھر میں بھوت دوڑتا نہ دوڑی. نماز نہ رہی تو بھوتے نہ رہی. اگر نماز نہیں ہے تو بھوت چھوڑ کے کون رہے گا میرے بھائی. کوئی نہیں رہے گا. آج عورتیں نماز نہیں پڑھتی. آپ نے کہا کہ بی بی کم سے کم ایک کو ٹائم تک ٹکر مار لے ہمار بھائی. نہ کہا آپ نے. آپ خود ہی غائب ہیں. اپنے تو گئے صنم دوسرا بھی چلا جائے گا. اس لیے آپ اس کی اتباع نماز قرآن وظیفہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کیا لائے ہیں. کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی. پورا پڑھ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پاک نماز. ہم لوگ کیا دیں گے. سارے لوگ محنت کر کے آئے. صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ مؤذن صاحب آپسی صاحب جو پردہ ہوئے وہ آج جو بیٹھے ہیں وہ دیکھ لیں. وہاں بھی دیکھ لیں. سارے لوگ اپنے موت کی خبر کو بتا دیا. میں جاؤں گا میرا ٹائم ہوگا فلانے ٹائم. آپ نے کیا کیا. آپ کا ہی علاقہ ہے. 15 منٹ جو ہے ملک الموت علیہ السلام کو روک کے رکھا. کب سے نہ لے جی ہاں کہت رہا ہمارے حافظ جی قبلہ نہیں کہتے تھے کہ کب سے نہ لے جی ہاں حکم مانے کہ جا کے وہاں کہیں ہے کہ جات نہیں تورا حقانی انجمن کو نکالے کے برو بولی تم مارے ہو جی. کہے ہمارے حافظ جی کہتے تھے اس مجلس میں جبریل علیہ السلام بیٹھتے ہیں نا. فرشتہ آتا ہے. فرشتہ دیکھ لیں. فرشتہ اترتا ہے. فرشتہ جب جاتا ہے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اے فرشتہ تو کہاں سے آ رہا ہے. سوال کرتا ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں تیری تسبیح بیان ہو رہی تھی بڑائی بیان ہو رہی تھی قرآن کے سورے پڑھے جا رہے تھے اور لوگ موت کو بھی یاد کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کتنا کیا دیکھ لیں. اس کے بعد جب کہا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اے فرشتہ یہ کہانی نہیں. اے فرشتہ تم گواہ رہنا اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں نے ساری گناہ کو معاف کر دیا. نہیں پڑھیں آپ. کچھ نہیں ہے میرے بھائی. آج 1 مہینہ سے مجلس چل رہا کچھ نہ ملا. 0 کچھ نہیں ملا. پیر بھائی مرشد کی حکم کی اتباع کرو مانو.
اے اللہ جو میرے مرشد نے مجھے دیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دعا کریں حقانی ضرور سے. اللہم صل علی کلام کریم رحمت للعالمین سوائن من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلی آلہ وحلوات جریات وزواج وصحبہ علیہ امت اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. آج ہماری ماں بہنیں بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی ہیں, خالی ٹی وی وہاں, ہم موبائل وہاں اتنا چلتا موبائل کہ بغل سے گزر جائے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ باپ جا رہا, کہ بیٹا جا رہا, کہ بھائی جا رہا, کہ مائی جا رہا, کہ بہن جا رہا, کہ وہ جائے وہ لاگل با میں ہتی بڑھ کر لئیکا با وہ لاگل با نا. کوئی کہنے والا ہے بیٹا نماز تو پڑھ لے, نہیں, ماں کے سکم میں ہے وہ بھی ٹی وی چلا رہا ہے, ماں کے سکم میں ہے وہ بھی موبائل چلا رہا ہے. میرے بھول لیں نا, آپ نہ بھولیں کہ نہیں دیکھ رہا ہے, ماں دیکھ رہی ہے تو بیٹا بھی دیکھ رہا ہے. ماں کے سکم میں ہے, جب چلنے لگتا ہے ہر چیز, جو سکم ہے وہ دکھا رہا, دیکھ رہا ہے وہ. دیکھ لیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں اگر قرآن پڑھتی تو قرآن پڑھتے ہوئے آتا, اگر نماز پڑھتی تو نماز پڑھتے ہوئے. دیکھ لیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے سکم میں تھے تو ان کا ڈیلی 18 پارہ قرآن پڑھنے کا معمول تھا. یہاں تک خالی ٹی وی چلتا, لے بھیا مائی بیٹا, مائی بابا اور بیٹی تینوں جاتا ہے. کہا ہو چلا لیا جا بڑکا موبائل ٹی وی خرید کے, تب بھی نہ جائی اکرا سسرات دیکھی. بابا ماں باپ کہتا ہے میرے بھائی قرآن نہیں دیتا, لے بیٹی قرآن تو پڑھ لے, نہیں دیتا. اگر کوئی لے کے آ گیا برات میں دیکھتے ہیں ہم, اے پھلان ہے قرآن لے لے, ان کے دے ہم نپاک ہیں. ارے نپاک ہو کیا گئے ہو وہاں, کیا گئے ہو؟ آپ مانو میرے بھائی, نماز قرآن وظیفہ دیکھ لیں. اس کے بعد جو ہے ان کا جو ہے 18 پارہ ڈیلی قرآن پڑھنے کا معمول تھا, یہاں تو ٹی وی موبائل چلانے کا جو ہے بنا دیا. اس کے بعد جو ہے جب ماں کے سکم سے باہر ہوئے, عربی پڑھنے کا وقت ہوا تو لے جاتی ہیں, کہا مولانا صاحب ہمارے بچے کو عربی پڑھا دیں. آپ نے کہا لے جا, میں مولانا صاحب تری پڑھا دو, ایک مسلمان تو بنا دو. میں گیا تھا ایک جگہ, کہا کہ اے مولی صاحب ہے ہمارا لئیکوا کے مسلمان بنا دے. تری مسلمان نہیں کہنا, کلمے نہیں کہ جانو. آپ کا مولانا حافظ جی ہیں, پڑھاتے ہیں, 9 بجے ختم ہوتا ہے عربی بائی موڈیہ میں. کتنا محنت کیا, اپنے بچوں کو بھیجے میرے بھائی. آج امام ہے, آپ کا 50,000 میں نہیں چلتا ہے میرے بھائی. اگر امام صاحب کے لیے اگر کوئی آپ کے دروازے پر 100 روپیہ کے لیے پہنچ جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں, آج لو ٹائم ہوگی تو ہاں. ارے میرے بھائی خرچ نکال کے دے دو, وہی فائدہ ہے, وہی تیرے لیے فائدہ ہے میرے بھائی, اور کچھ نہیں. تھوڑا سا بھی چکن آ جائے گا تو غلط ہے وہ, سمجھ لیں. آگی لو 1 مہینہ سے چنل پورا نہ ملا گی لو, ارے نہیں بھئی ہمارا ٹائم ہو گئی با. یعنی اب اس کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ملک الموت علیہ السلام آ گئے میرے یہاں نا. خوب خراب بات. آپ کو 50,000 میں نہیں چلتا ہے. اے حضرت قرضہ ہوتا تھا, امام صاحب کے دیوے میں ہمیں کو دے ہی دکھاتا. دیکھیں دیں آپ اپنے امام صاحب کو, اتنا دیں کہ آپ اس کو ہمیشہ خوش رکھیں, وہی کامیابی ہے. اس لیے آپ اس کی اتباع کریں. اس کے بعد جو ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کے مولانا صاحب نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, 18 پارہ قرآن پڑھ دیا. ہاں جی ہاں ٹی وی پڑھ دیا. میرے بھائی پڑھیں, آپ نماز کی اتباع کریں. ایک ماں جو ہے, آپ نے اپنے اولاد کو کہا, آج کئی دن سے بول رہے ہیں, آپ نے کہا اپنے اولاد کو اے بیٹا اے نماز تو پڑھ لے, ایک کے ٹائم مار لے, ٹکر تو مار لے, کم سے کم مسلمان میں شامل تو ہو جا, مسجد میں تو حاضری دے دے. لیکن نہیں,
ایک ماں جو ہے اپنے اولاد کو کہہ رہی ہے اے بیٹا نماز تو پڑھ لے. حقانی دل سے بول لیتا کیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سبائن من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وحلیت الجریات والوحج وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلی وسلم تبارک علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. پڑھ لے نماز. کہا کہ اے ماں نماز کیا کرتی؟ نماز پڑھنے سے پیسہ ملے گا؟ آپ سے کہا آپ کا اولاد اے بابا پیسہ دے دو. کتنا چاہیے بیٹا؟ لے لت کل توہرے تو ہو. ارے پوچھبو کہ کیا ہوئی؟ اس کا جواب دینے ہوگا. دے دیا تو اس کے مانے کا نہیں. کہا کتنا چاہیے بیٹا؟ کہا کہ 20,000 دے دیں. اتنے میں موبائل خرید لے. چھوٹے لے چھوٹے لے یا بڑکا لے لے. 50,000 1 لاکھ نا میرا ہی اولاد ہے. بابا دو پیسہ. کہا ہے بیٹا؟ موبائل خریدم 100 روپیہ تو 20,000 لے لو. لیکن جان لو ہمارا پیسہ ٹھیک ہو کیونکہ ٹھیک سے استعمال کریے نماز کے ساتھ. کہیں گے آپ نے کہا کہ نماز پڑھو بیٹا. دے دیا چلا گیا لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. دیکھ لے ایک ماں جو ہے اپنے اولاد کو کہہ رہی ہے بیٹا نماز پڑھ لے. ماں پیسہ ملے گا تب تو نماز پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے. کہا کہ ملے گا. ماں اپنے اولاد کو سکھا رہی ہے نماز. بتا رہی ہے ایسے پڑھ بیٹا. اس کے بعد جو ہے مصلی بچھاتی اس پہ پیسہ رکھ دیتی. اب یہ نماز پڑھ کر کے اٹھاتے تو ملتا پیسہ. بہت خوش رہتے. اس کے بعد بہت دن کے بعد ویسے ہی سلسلہ چلا. اس کے بعد جو ہے کہا کہ اب جو ہے مغرب کا وقت ہو گیا. وہ نماز پڑھ کے کھانا بنانا شروع کر دیتی. ان کو آنے میں دیر ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو آتے ہیں وضو کیا مصلی بچھایا اور کھڑے ہو جاتے. ان کی ماں نے کیا کہا اے اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا اور ہدایت دینا تیرا کام ہے. جب اس دن اٹھائے تو سارا مصلی سے پیسے سے بھرا ہوا تھا مصلی. کہا کہ یہ ماں یہ ہم کو نہیں چاہیے. اللہ جس میں راضی اس میں ہم بھی راضی تب تو کامیابی ورنہ خالی. حقانی دل سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا جوڑ لیتا رہے کما صلی وسلم تبارک علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. دنیا کا جتنا نعمت آخرت کا جتنا نعمت سب اس وظیفے میں لگا دے تب دیکھ کے اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا دنیا سے. دیکھیں آپ جائیں گے تو وہاں ملے گا. جائیں گے تو ملے گا وہاں اللہ دے گا. بہت ساری ایسی نیکی دے گا کہ آپ کہیں گے اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا. کہا کہ ہاں بندہ یہ تیری نیکی ہے لے لے تیری نیکی ہے. کہا اللہ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. یہ مجلس بنایا. یہ مجلس جتنا پھال انسان چل کے آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام سے اتنی نیکی لکھ دے گا. آپ دیکھیں آپ جائیں گے رجسٹر میں لکھ کے جائیں گے. نہیں یقین ہوتا ہے تو نہیں آج اللہ دیکھ لیں. آج ہم بلخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں اے شرک کر کے چل جاتا ہے. شرکے میں شرک مانے کا بھائی پتہ نہیں. اللہ کا اولیاء اور شرک میرے مرشد صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے گاس سے جان دلوایا. حق ہے یہ تو میں بار بار بولتا ہوں. لوگ کہتے تھے پیڑ پر چڑھ کے دے لے رہا ہوں. ہاں وہ چڑھے لائک رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ چڑھ کے دیے تھے. نا ہمارے حافظ جی نے کہا نہیں بیٹا گاس سے جان دلوا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیڑ سے کلمے کی شہادت دلوا دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نہیں دکھایا ایک پریکٹیکل ہے. آپ کا مرشد حق ہے مانے. دیکھ لیں کیا نام ہے ادھم بلخی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں بادشاہ کی گلی میں پہنچ جاتے ہیں. بولنے میں غلطی ہوگا تو معاف کریں. بادشاہ کی گلی میں پہنچ جاتے ہیں. بادشاہ کی لڑکی چھت پر کھڑی ہے.
देख ले अल्लाह का औलिया किससे प्यार कर रहा है, किससे मोहब्बत कर रहा है। हम तो सोचे कि नहीं लड़किए से ना, देख लो लड़की खड़ी है, खाली निगाह उठाया और क्या कहते हैं जाके बादशाह से, अरे बादशाह तेरी लड़की से मैं निकाह करूंगा। कल पगला की निकाह हो, परेशान है बादशाह। कहा कि क्या नाम है, एक मेरा शर्त है, नहीं मानेगा। वो बादशाह सोचते कि अब नहीं मानेगा। कहा कि एक मेरा शर्त है। कहा कि 100, लेकिन हम निकाह करेंगे उससे। कहा कि उसके बाद जो है, कहा कि मेरा लाल है, इस लाल का एक जोड़ा ला दे। पीर तो फकीर दरगाह का वो एक सोचले रहे, अरे कान ना लिया दी अल्लाह का औलिया, हाथ लगाई चल रही, हाथ हिलाई पड़ गई, नहीं दिखाया। कहा कि हाँ ठीक है, दो तुम्हारे लाल का जोड़ा ला दे। जाके समुंदर के किनारे खड़ा हो जाता है अल्लाह का औलिया। क्या कह रहा है? कहा कि अल्लाह, ऐ समुंदर तुम अल्लाह के हुक्म से सूख जा। पगला गई, बस सूखी समुंदर हो, काहे न सूखी। फिर दूसरी बार कहा, फिर तीसरी बार कहा। उसके बाद क्या कहता है अल्लाह का दोस्त, ऐ समुंदर तुम मेरे हुक्म से सूख जा। बस सूख गया, सूख गया। कहते हैं कि शिरक है, शिरक शिरक करके चल जाता हूँ। देख ले अल्लाह का औलिया क्या कर रहा है। खूब मान के एक पोटरी लिए ना, उसके बाद जब बादशाह देखता है तो मुस्कुराया, हंसने लगा। कहा कि क्या बात से है बादशाह? कहा कि वो लड़की मर गई। हाँ मर गई, देख ले अल्लाह का औलिया क्या कर रहा है। कहा कि मर गई, कहा उसका कब्रिस्तान है, दिखा, ले जाके दिखा देता, वही है। कहा कि ठीक है जा। मगरिब बाद जाके कब्र को खोद दिया। क्या कहा उससे, तुम यहाँ आके सोई है? अल्लाह का औलिया क्या कह रहा है? कहा कि यहाँ आके सोई है, तुमसे हमको निकाह करना है। तुम आके सो गई, हमको छोड़ के उठ के बैठ गई। उसी कफन में सजा दिया, ऊपर बाहर करके। उसके बाद जो है कहा कि रुक जाओ, अभी जाते हैं गांव में, जो काजी ने जनाजा पढ़ाया था वहीं जाके हाजिरी दे रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। निकलते हैं, कौन? कहा कि देख ले के खड़ा हुआ। अब देखते हैं तो हवा गुम हो गई कि लो ये इतमानी ना का बदबा। कहा चलो मेरे साथ, लेके चल दिया। गांव से बाहर होते हैं तब से कहते हैं कि कहाँ ले जाएगा भाई। जब कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं, अब और परेशान है, लगता है कि मेरा टाइम पूरा हो गया। उसके बाद जो है कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो देख रहे हैं कि वो बादशाह की लड़की तो बैठी हुई है, जनाजा पढ़ाया था। दिखा रहा है अल्लाह का औलिया, देख। कहा कि उसके बाद जो है क्या नाम है, हम पहुंच जाते हैं। कहा कि बैठो, 5 आदमी के लिए आवेदन, गवाही शहादत चाहिए ना, ऐसे ना हो। यहाँ तक केहू को लड़का, केहू को लड़की और केहू को निकाह। अब फैशन चल दिले बा, फैशन चल दिया है। क्या भाई, लड़का वाला काजी लेके आ रहा है, काहे भाई? तो बहुत मानत रहो। अरे तो वो न माने, लड़कियों के वहां का काजी मन ले हुई। आज पोखरा खैदई में मंगल डेरे डाल दलस है। जब तक निकाह नहीं हो जाता मेरे भाई, लड़के वाले का कोई हक नहीं है लड़की पे, कोई हुकूमत नहीं चला सकता है जब तक कि निकाह नहीं हो जाता। तेरा नहीं है, पहले ही जाके हुकूमत लगा दिया लड़की वाला तो परेशान है भैया। कहे कि चलो भाई तुम ही राजी रहो ना मेरे भाई, आप जैसे करें आपका काम है। जब तक निकाह हो गया तब उसका है। उसके बाद जो है 5 आदमी लेके आते हैं, निकाह हो गया मुख्तसर में। अब उसके बाद कहा काजी साहब कहला कि हमारे दस्तूर दे दो। कहा हाँ मिली। कहा कि दे दो, जल्दी करो, देरी मत। काजी लोग के कुछ ना तो जरूरी बा, वो ना लोग छोड़ सके। उसके बाद कब्र से मिट्टी उठाया, उनके हाथ में दे दिया और कहा कि इसको संभाल के ले जाना, संभाल के ले जाना। वो सोचे कि कब्र की मिट्टी है, आधा गिराए आधा ले जाके वहाँ कजियाइन दुआरी पर खड़ा है, गेट पर, हमारे दे जल्दी से। वो खड़ा है, कहा कि दो। कहा यही तो कब्र की मिट्टी दिया, लगते हैं तो सारा हीरा था वो।
अब तो परेशान है, ई का कदली हम कहना कि तब एक बेरी औरी जा, लालची बंदा गिरफ्तार, तो क्या करेगा परवरदिगार, आपका मिली मट्टी मिली, यकीन करो। फिर जाते हैं, कहा कि क्या आए हो काजी, अब तो तुम्हारा हक दस्तूर दे दिया तुम्हारा, अब क्या आए हो, कहा कि एक बार और ही दे दो, कहा कि मैंने सोचा कि तेरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। हैं ये अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के रफीक हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं। उसके बाद मुख्तसर में क्या नाम है, फिर वही हुआ, चले आते हैं। अब वो लड़की लेके चले गए जंगल में, उससे 2 औलाद हुआ। उन्होंने उस लड़की से प्यार नहीं किया था, उस लड़की में उनका नस्ल था, उस नस्ल से प्यार किया था। मेरे भाई देख ले अल्लाह का औलिया कहाँ तक देख रहा है। उसके बाद जो है बादशाह जाते हैं शिकार खेलते हुए, देख रहे हैं कि मेरी लड़की है, बहुत अचंभों से देख रहे से देख रहे, बुलाती आइए बादजान हम ही हैं। कहा कि उसके बाद वो भी आ जाते हैं, कहा कि ए बादशाह ये मेरा नस्ल है, इसी के लिए मैं तुम्हारी लड़की से प्यार किया था, लड़की मैं अपने नस्ल से प्यार किया, तेरी लड़की से नहीं। ये अब तेरा काम है, जो मेरा काम था मैंने कर दिया, अब तेरा काम है हक हक करके चल दिया। अल्लाह का औलिया है, इसलिए आप इत्तबा अपने मुर्शिद के माने, जिसने गांस से जान दिलवाया। कोई एक पीस कहीं दुनिया में निकाल दो, एक पीस निकाल दो तो कुछ जाने का वो तौने, लेकिन तब वो है कि नहीं खे, वही बाकी है। जीजो बकलिया मरजो बकलिया नहीं मेरे भाई। इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर। हकानी दरूद से अल्लाहुम्मा सल्ली अला करीम रहमतल लिल आलमीन सवाइल मिन सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिल जुरियत मजवाज व सहाबे औलिया उम्मतिन में कमा सल्लैत मुबारक तबरहिम तला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निजामुद्दीन औलिया देख लें, सारे औलिया मेहनत करके देख लें क्या कर रहा है, किसी के साथ किसी से जुड़ा हुआ है। निजामुद्दीन औलिया एक मस्तान थे, उन मस्तान का नाम भूल रहा हूँ, जबरदस्त रहा पावर। कहा कि कुछ सामान निजामुद्दीन औलिया का जा रहा है, घोड़े पर लद के या जिस चीज पे वो सवाल करते हैं, भाई किसका सामान है, कहा कि निजामुद्दीन औलिया का है। कब से औलिया हो गया, वो मस्तान बोल रहा है, कब से औलिया हो गया, तू कब से हो गया हक्कानी अंजुमन हाजिरी देवे हुई। दिखाया अपने मुरीद को, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को दिखाया, सारे की हाजिरी करके दिखाया। सारे औलिया आके हाजिर हुए मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह के सामने, दिखाया है। कहा कि सारे हाजिरी होते गए, खाली इतना ही उन्होंने कहा मैं अजमेर जाऊंगा। कहा कि हाँ तुम्हारे खानदान वाले हैं, ठीक है मेरा सिजरा लिख दो। उर्दू में लिखा हुआ था, कभी कोई पढ़ा कि वो ना कि जरूरतें ना रहे। यही सब चीज़ देखने की चीज़ है। खानका जाते हैं हम तो कुछ नहीं देखते, जाके चाय पी के खाना खा के चल रही ले जा, मजलिसों अटेंड ना, रोड पर टाइम पास करी ले जा ना। दुआ के जब भी दुआ हो उस दुआ को जाने न दें, दुआ में शामिल है। कुल छूट जाए लेकिन दुआ न छूटे मुर्शिद का। देख लें निजामुद्दीन औलिया जो है, क्या नाम है, कहते हैं कि ये किसका सामान जा रहा है, तो निजामुद्दीन औलिया कब से औलिया हो गया। इतना कहनाम था कि निजामुद्दीन औलिया जो है खानका से बाहर निकल के घूमने लगे। परेशान है मुरीद, परेशान है। कौन मुरीद थे उनके, मुरीद परेशान है। हाँ मेरे मुर्शिद का ये क्या हाल हो गया, यहाँ तो भगदड़ मच गई, आज मैं कैसन मुर्शिद हूँ। उसके बाद जो है क्या नाम है, वो एक बांसुरी बनाया, उन्हीं का इजाद किया हुआ है बांसुरी। बांसुरी बनाया और उसी इलाके में गए जहाँ की वो मस्तान रहते थे। एक मारवाड़ी के लड़के से वो प्यार करते थे, वो भी हिंदू मारवाड़ी था। कहते हैं ना, देख लें अल्लाह का औलिया हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखता है, पावर है, अल्लाह से डायरेक्ट है, इसमें कोई शक चुबा नहीं, करके दिखा रहा है। उसके बाद जो है वो बांसुरी अपना कर्तव्य जो भी दिखाए सब खत्म हो गया, तो वो लड़का वो आता है, कहा कि भाई ये बांसुरी हमको चाहिए। जिद्दी रहल
کہا کہ نہیں تورا لکنا با، کہا کہ نہیں ہم کو چاہیے ہر حال میں، کہا کہ ٹھیک ہے ایک بات مان لے، کہا کہ ہاں 100، کہا اپنے بابا سے کہلوا دو نظام الدین اولیاء، کہا کہ دو ہی تک پورا ہم پاور میں ہیں، دے دیا اور چلے گئے، اور اب اپنا جا کے وہ سو جاتا ہے، تب سے آئے مستان، کہتے ہیں کیا نام ہے فلانے، اس کے باپ سے پوچھتے ہیں فلانے کہاں ہے، وہ سویا ہے بابا، جاتے ہیں بیٹا کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو، دیکھ لیں اللہ کا اولیاء کیا کہہ رہا ہے، کیوں ناراض ہو، زمین مانگو زمین دے دوں، آسمان مانگو آسمان دے دوں، لیکن تم ناراض مت ہو، کہا کہ کہیے کہ نظام الدین اولیاء، کہا ہاں تمہارے یہاں آ گیا، کہا کہ کہیے نظام الدین اولیاء، تو انہوں نے کیا کہا، کہا کہ تو اولیاء، تو اولیاء، کہا کہ کہیے نظام الدین اولیاء، کہا کہ تیرا باپ اولیاء، کہا کہ کہیے نظام الدین اولیاء، کہا کہ تیرا دادا اولیاء، پردادا اولیاء، 7 پشت جو ہے اس کے خاندان کو اولیاء بنا دیا، 7 پشت دھور جو اڑ گئی لے اس کو بنا دیا، 7 پشت، کالت کی پورا دنیا اولیاء، لیکن کہا کہ نظام الدین اولیاء، کہا نہیں مانے گا نہ، کہا نظام الدین اولیاء جری جربہ پورا تگمہ دیا، مکھٹ سے جا کے خانقاہ میں گھس گئے، اے مستان نے کیا کہا، اے بیٹا آؤ میرے پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، گھوڑا بن جاتے، گام گھیچتا تھا جلف کو، کہا دھیرے دھیرے گھیچو درد ہوتا ہے، اتنی پیار کرتے تھے، کہا کہ آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، کہا کہ ہائے بابا مجھ سے جو غلطی ہوا اس کو آپ پہلے معاف کر دیں، کہا کہ دیکھے لگا ڈائریکٹ اے ہے اللہ کے اولیاء، ہمارا مرشد اللہ کا دوست، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، حقانی درود سے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ کلام کریم رحمت للعالمین سبحان من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلى آلہ وأهل بیت العشریات مجموعات وصحبہ اولیاء اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ آج دیکھ لیں ایک اللہ کی دوست ہے، ماں کیا کہہ رہی ہے، ماں کو سمجھنے ہوگا کہ میری ماں ہے، اسی میں سب کچھ ہے، جنت ہے، دروازہ ہے، ماں جنت ہے، باپ دروازہ، جنت کا دروازہ، کیسے لوگ کہتے ہیں کل بند ہو جی تو وہ خراب با بھیتر کیسے جی وہ دنوں کے خوش رکھے کو ماں، ایک ماں جو ہے وہ ایک اللہ کا دوست اپنی ماں سے کہہ رہا ہے، اے ماں ہم کو اجازت ہوتا تو ہم جنگل میں جاتے اور عبادت کرتے، کہا کہ یہ بیٹا تیرا جنت تو گھر میں ہے، ان کی ماں کہہ رہی ہیں تیرا جنت گھر میں ہے، کہا کہ نہیں اجازت دے دے، کہا کہ تیرا جنت گھر میں ہے جان لے، بہت اصرار کرنے کے بعد وہ اجازت دے دیتی ہیں، کہا ٹھیک ہے لیکن جان لے کہ تیرا جنت گھر میں ہے، وہ چلے جاتے ہیں، 12 سال جنگل میں رہے، کوڑ دینا زمین کے کچھ نہ ملے، ایک دم سادہ، آتے ہیں گھر، کیا نام ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آ جائی کون، کہا کہ آپ کا بیٹا، جا کے کھولتی ہیں، کہا بیٹا تمہیں ملا، کہے کہ نہیں ماں ایدم سادہ ہے، وضو کرتی، 2 رکعت نفل نماز پڑھتی اور دعا کر رہی ہیں، اے اللہ جو بھی دعا کیا، دعا ختم ہوا، سوال کرتی ہیں اے بیٹا تمہیں ملا، تو انہوں نے کیا کہا، ہاں ماں ہم کو مل گیا، اس پورٹ پر دے دیا ماں۔ آج ہم لوگ سمجھوتا نہیں کرتے، کریں آپ اس سے مانیں، آج نوجوان بچہ نوجوان ساتھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے اپنی ماں باپ پہ، وہ ہاتھ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا میرے بھائی، ڈال کے جلا دے گا، بتائے تورا کیا ہوگا، جب بڑا ہو جا، جب بوڑھا ہو گیا تب وہ لگا دھکا مارنے، تو اب تمہارا کہے کہ یہ ہوتا تو دھکا مر لے بڑا، اس لئے آپ اپنے ماں باپ کی اتباع کریں، مانیں اللہ، نماز سے بھی بیسی فائدہ با، کہلا پتہ گر بڑھائیے دینا، بہت فائدہ با، ایک طرف ماں باپ اور ایک طرف تیری عبادت، تو بھی اس کا پلہ بھاری ہے میرے بھائی، اس لئے آپ پڑھیں، آپ کے مانیں اس کو، جیسے کلمہ ہے، کلمہ ایک طرف رکھ دیا جائے
اور زمین اور آسمان کا وزن ایک طرف رکھ دیا جائے تو بھی کلمہ بھاری ہو جائے گا. دیکھ لیں ہمارے مرشد نے کلمہ دیا اشہد ان لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بھاری ہمیشہ دیکھ لیں دہیہ قلبی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. حقانی درود سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحمت للعالمین سوائن من سیدنا مولانا وربینا محمد علیہ وعلى ذريات وازواج وصحبه اولیاء امت اجمعین كما صليت وسلم وبارك وانعمت على سيدنا ابراہیم وعلى سيدنا ابراہیم انك حمید مجید. دہیہ قلبی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ دہیہ قلبی کو مسلمان بنا دے. دعا کرتے تھے. ایک روز دہیہ قلبی کے دل میں آیا کہ چلتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں. گھر سے چل دیا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہہ دو میرے نبی کو سلام پہنچا دو اور کہہ دو دہیہ قلبی جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے گھر سے چل دیا ہے. آ کے کہتے ہیں کچھ ہی دیر ہوا کہ دہیہ قلبی پہنچ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر مبارک بچھا دیا. اے دہیہ قلبی اس پر سے آ جاؤ. کہا کہ چادر اٹھا لیا اور چوم لیا اور اتنا رویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں. کہا کہ اے دہیہ قلبی کیوں نہیں پڑھ دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی کیا؟ کہا کہ کیوں 70 برس میں نے بت کی پوجا کیا اور 70 زندہ لڑکیوں کو زمین میں گاڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہی کے انتظار میں ہو جاتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آتے ہیں. کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایک بار کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا 70 برس بت کی پوجا 70 زندہ لڑکیوں کو زمین میں گاڑ دیا. اللہ تعالیٰ ساری گناہ کو معاف کر دیتا. پڑھ کے دیکھا میرے بھائی. فرقہ نہیں, فرقہ پرستی سے کیا مطلب. ہم مر مٹیں گے اسی پر جو ہمیں باخدا کر دے یعنی اللہ تعالیٰ سے ملا دے. مرشد دعا کرتے ہیں الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر, سب پر, زندہ مردہ سب کے لیے. اللہ مفل حینا وہ جو ہیں میتنا مر گئے ہیں شاہدنا غائبنا غائب ہو گئے ہیں سب چیز پر دعا کیا. سڑ گئی نا وہ کدی دعا کرتا ہوں. کہا کہ تم بھی لو اور تم بھی کر کے آؤ. آج ہم لوگ کتنا کیا. نماز نہیں ہے. جس وقت انسان فجر کی نماز پڑھ کے پورا کرتا ہے وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو کہ آدم علیہ السلام کو 200 سال رونے کا ثواب دیا تھا. کم منٹ میں 2 منٹ میں 5 منٹ میں. قاری صاحب پڑھیا تو خوب پڑھیا تو 7 منٹ پہلے بیچی نہ جائے. خوب بڑکا پڑھیا سورے تب ہمان کہتے 1 منٹ میں پار ہو جاتا. کتنا ملا 200 سال رونے کا. اور جوہر کی نماز جس وقت انسان پڑھ کے پورا کرتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا ثواب دیا تھا اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرماتا ہے. آج ہم لوگ کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں. نبی پریشان ہے میری امت کا کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور عصر کی نماز عزیر علیہ السلام کے نام عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں. اے اللہ جو مر جائیں گے سڑ جائیں گے گل جائیں گے تو پھر کیسے اٹھائے جائیں گے. سوچ رہے ہیں دل ہی دل میں. اللہ تعالیٰ ان کو کہیں سلا دیتا ہے مختصر میں. سلا کے جب اٹھتے ہیں تو انگڑائی لیتے ہیں. کہا اے اللہ میں تو بہت دیر سو گیا. کہا کہ اے عزیر تم بہت دیر نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں 100 سال سلا کے رکھا. 100 سال نکلا باہر سنچوری دنیا بدل گئی. بات تو کہاں بٹو.
کہا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی ایمان عطا فرماتا ہے جو کہ عزیر علیہ السلام کو دیا۔ اور مغرب کی نماز ایوب علیہ السلام کے نام، ایوب علیہ السلام کو بہت بھیانک بیماری ہو گئی تھی، 3 رکعت کے بعد اٹھنا چاہتے تھے، گر جاتے تھے، بہت محنت کیا، کوشش کیا، لیکن گر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے ایوب تو 3 پڑھ لے، میں 4 کا ثواب دوں گا۔ کتنا نبی کے امت کے اوپر اللہ کی مہربانیاں آئیاں، امت جھگڑا کرے میں پریشان با، تو دیوبندی، ہم بریلی، تو تبلیغی، تو وہابی کا جنی کا نمازوں میں نہیں کیا ہوا۔ ارے نماز پڑھ، قرآن پڑھ، وظیفہ پڑھ، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے گزر جا، اور حلال کھا کے گزر جا۔ مرشد کہتے ہیں سیدھا جنت۔ مرشد کی تو بات مان لے، نہیں مانتا ہے۔ ایسا کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کسی امت نے نہیں پڑھا۔ ایک نماز میری طرف سے بھی دے دے اللہ تعالیٰ، یہی ایسا کی نماز آئی نہیں کہا۔ جس وقت انسان ایسا کی نماز کے نیت باندھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کھل جاتے ہیں، مسکرا اٹھتے ہیں۔ ہاں یہاں امن کرو آوے لگتے ہیں جانا، اور کہتے ہیں کہ امن کا ہوئے ہیں جانا گدھا گئے حقانی تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحمت للعالمین سبحان من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ذریات وازواج وصحابہ اولیاء امت اجمعین کما صلی وسلم وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ نماز جب پورا کر کے ہٹتا ہے اس کے ہاتھ پر مبارک ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہے۔ اس چیز کو جانے دیتے ہیں ہم لوگ، نماز نہیں، قرآن نہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں، اکڑ اتنے با میاں مسلمان کون بات کو مسلمان، داڑھی نہیں ہے، بڈھا ہو گیا، پک گیا ہے، کھوٹی چھلوا کیا ہوتا، عمروں سے کہتا السلام علیکم ہے کہا ہے وہ، اور ہی کچھ باقی بتا وہ کر لو، لیکن داڑھی رکھ لو، ہو سکے لا اس کے بدلے میں اللہ جنت دے دے۔ سفید داڑھی اللہ تعالیٰ فرشتہ لے جا رہا ہے، جب جہنم کے دہانے پہنچا دیا، لے جا کے ایدم پہنچا دیا گیٹ پہ، کہتا ہے اے اللہ اس کے سفید داڑھی ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ شرما جاتا ہے، کہا کہ سفید داڑھی کو جہنم میں کیسے ڈالیں، اے فرشتہ اس کو جنت میں ڈال دے، جنتی بنا دے۔ کہا جی نہیں ہو سکے وہی تو پہل میں مل جائے منوں کے۔ پڑھیں آپ نماز وظیفہ قرآن، اے اللہ 5 وقت نماز پڑھنے والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو میرے مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو بھی تو نمازی بنا دے، وظیفے کے ساتھ بنا دے، قرآن کے ساتھ بنا دے، مرشد کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ میرے مرشد نے مجھے دیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حقانی دل سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحمت للعالمین سوائن من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وحرمت اللہ ذریات مجموعات وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلی وسلم تبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔